آغاز سقیفہ بنی سعدہ سے ہوا اور نظریہ امامت کا اعلان خم غدیر سے ہوا۔ میں کیونکہ اس مجلس کا عنوان جو ہے وہ استقبال محرم ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اسی عنوان کے تحت آپ سے گفتگو کر سکوں۔ ایک نظریہ خلافت ہے اور ایک نظریہ امامت ہے۔ خلافت والے وہ جنہوں نے سقیفہ بنی سعدہ سے بعد از رسول اپنا خلیفہ چنا۔ امامت والے وہ جنہوں نے رسول کی زندگی میں خم غدیر میں حکم پروردگار اور دست رسول کے تحت امیر المومنین کو اپنا حاکم، اپنا ولی، اپنا مولا اور اپنا امام سمجھا۔ ان میں سے ایک خلیفہ جو بنا وہ سقیفہ میں بنا، اس کے لیے مسلمانوں نے ووٹیں دی اور ایک صحابی نے پکڑ کے ان کا ہاتھ بلند کیا۔ ایک صحابی کے ہاتھ سے بلند ہوا، ایک غدیر میں نبی کے ہاتھ سے بلند ہوا۔ اس میں بحث یا جھگڑے کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ جھگڑا اسی وقت ختم ہو سکتا ہے کہ مسلمان اگر یہ سوچ لیں کہ قرآن میں اطاعت صحابی کی واجب ہے یا نبی کی واجب ہے۔ اگر تو قرآن میں اطاعت ہے صحابی کی واجب تو پھر صحابی کا بنایا خلیفہ ٹھیک، اگر نبی کی واجب ہے تو پھر نبی کا بنایا۔ ایک کا تعلق سقیفہ سے ہے، ایک کا تعلق غدیر سے ہے، ایک صحابی ہے، ایک اہل بیت ہے، بندے چپ ہیں، میں نتیجہ آسان کر دیتا ہوں، ایک رضی اللہ ہے، ایک علیہ السلام۔ بادشاہ حسین کی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی۔ ایک رضی اللہ ہے، ایک علیہ السلام۔ اور یہ کیونکہ آج کے دور کا ایک بہت اہم موضوع بھی ہے کہ آل محمد کے نام کے ساتھ کیا کہنا ہے۔ ہمیں کسی سے قطعاً کسی سے کوئی وضاحت لینے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا عقیدہ اسمبلیوں میں پاس نہیں ہوتا۔ میں یہ بات واشگاف الفاظ میں کہہ دوں کہ ہم ٹیلی ویژن سے اپنا عقیدہ نہیں لیتے، ہم سوشل میڈیا سے اپنا عقیدہ نہیں لیتے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ پنجاب اسمبلی میں کون سا بل پاس ہو اس کے بعد ہم اپنا عقیدہ بدلیں گے۔ اسمبلی کے کاغذ عقیدے نہیں دیتے، قرآن کے کاغذ عقیدے دیتے۔ جسے اللہ قرآن میں علیہ السلام کہہ دے وہ چار بندوں کے کہنے سے رضی اللہ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر مسلمانوں کو جلدی ہے کہ یہ کسی نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے، اپنے غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ اہل بیت کے نام کے ساتھ لٹریچر میں نصاب میں علیہ السلام کی جگہ رضی اللہ لکھنا چاہتے ہیں، تو ہم تو علیہ السلام کہتے تھے، کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے۔ نہ ہماری مجلسیں بدلیں گی، نہ ہمارے لہجے بدلیں گے، نہ ہمارا عقیدہ بدلے گا، لیکن اگر تم نے اپنا لٹریچر بدلا تو تمہارا لٹریچر تمہارے ہی گلے میں پڑ جائے گا۔ اگر تم نے آل محمد کو رضی اللہ لکھا تو پھر تمہیں اس ملک میں جبریل کو بھی رضی اللہ لکھنا پڑے گا، میکائیل کو بھی رضی اللہ لکھنا پڑے گا، اسرافیل کو بھی رضی اللہ لکھنا پڑے گا۔ اگر اس کے بعد کسی مولوی نے جرأت کی کہ اسے جبریل کو علیہ السلام کہا تو ہم گریبان پکڑ کے پوچھیں گے جسے علیہ السلام کہہ رہا ہے یہ ان کے دروازے پہ کبھی ترسی پر کیا تھا، کبھی فقیر پر کیا تھا، کبھی یتیم پر کیا تھا، تو عقل تسلیم کرتی ہے کہ نوکر علیہ السلام ہو، مالک رضی اللہ۔ صرف آل محمد کے نام کے ساتھ رضی اللہ نہیں، یہ علیہ السلام تھے، ہیں اور صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھنا چاہتے ہیں 1,00,000 دفعہ لکھیں۔ کبھی کسی شیعہ نے اعتراض کیا کہ آپ فلاں نام کے ساتھ رضی اللہ نہ لکھیں؟ آپ لکھنا چاہتے ہیں آپ لکھیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈگری نہیں ہے، دعا ہے۔ نوجوان میرے ساتھ ملنا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عہدہ نہیں ہے، یہ تو دعا ہے۔ میرے اللہ ان پہ راضی ہو جا اور اللہ انہی پہ راضی ہوتا ہے جن سے کبھی ناراض ہو۔ تو جو سو کے خدا کی رضائیں خریدیں، جو سو کے خدا کی مرضیاں خریدیں، آل محمد کے نام کے ساتھ رضی اللہ لگ ہی نہیں سکتا۔ اور میں اہل سنت بھائیوں سے پورے ملک میں ان دنوں میں کہہ رہا ہوں، اہل سنت کا عقیدہ غلط نہیں ہے۔
اہل سنت بھائیوں کا عقیدہ ٹھیک تھا، یہ چند بندے انہی کے مذہب میں آ کے انہی سے ان کا عقیدہ چھین رہے ہیں۔ میں تو پورے ملک میں اپیل کرتا پھر رہا ہوں اہل سنت بھائیوں سے کہ آپ ان شیعوں کی ضد میں علی سے محروم نہ رہ جانا۔ آپ کے پاس ایک ہی تو علیہ السلام ہے، آپ نے انصاف ہی نہیں کیا۔ ہمارے پاس علی کے بعد بھی کئی علیہ السلام ہیں، آپ کے پاس تو ہے بھی ایک علیہ السلام، تو آپ اس اپنے علیہ السلام کی قدر کریں۔ کہیں آپ کو عیسائیوں کے مقابلے میں جانا پڑ گیا، آپ کو یہودیوں کے مقابلے میں جانا پڑ گیا، تو وہاں رضی اللہ نہیں چلیں گے۔ عیسائی تم سے کہیں گے ہمارے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھو، تو وہاں کیا کرو گے؟ عیسیٰ تو علیہ السلام ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مقابلے پہ رضی اللہ آ ہی نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام ہے، مقابلے پہ رضی اللہ آ ہی نہیں سکتا۔ تو لہٰذا یہ میرے ملک کا یہ جو ایک ذہن بنانے کی لوگوں کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ذہن تبدیل کرنا اب ہماری ممبر کی ذمہ داری ہے۔ اب ہم ممبر سے یہ ذمہ داری کو ادا کریں کہ میرے اہل سنت بھائی جو مجلسوں میں آتے ہیں، ہم ان کا ذہن کلیئر کریں کہ یہ آپ کو کیا منوانا چاہتے ہیں۔ یہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے، جی ہم قانون پاس کروا دیں گے، جی ہم بل پاس کروا دیں گے کہ جو صحابی کو برا کہے گا ہم اسے سزا دلوائیں گے۔ لیکن میں شیعہ قوم کا ماتمی ہوں، امام حسین کے ماتمیوں کی ترجمانی کی ہے پوری زندگی، نہ خطیب نے کہلوایا نہ ذاکر کہلوایا۔ امام حسین کا حلقے میں کھڑے ہونے والا زنجیر زن ماتمی ہوں، ماتمیوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہوں آپ نے یہ قانون پاس کروانا ہے، سب سے پہلے ہم ماتمی دستخط کریں گے کہ جو صحابی کو برا کہے گا اسے سزا بھی ہوگی، جو صحابی کو برا کہے گا اسے جرمانہ بھی ہوگا۔ جب تو یہ قانون پاس کروا دے گا پھر ہم تیری کتابیں تیرے منہ کے آگے کر کے کریں گے۔ اب اس بندے کا کیا کرے گا جو ممبر پہ بیٹھ کے علی کو برا کہتا ہے؟ پہلے تو اس بندے کو کتاب سے نکالنا، علی صحابی تو ہے، امام نہ سمجھو، پہلا خلیفہ نہ سمجھو، صحابی تو ہے۔ تو پھر جس نے علی کو برا کہا تو وہ کام کریں جو آپ کی کتاب آپ کو گنجائش دے رہی ہے۔ بھڑک آپ پوری مار رہے ہیں، تیاری آپ کی ہے کوئی نہیں۔ جی صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، کرو قانون پاس۔ ان صحابہ کا کیا کرو گے جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے؟ وہ بھی تو صحابہ ہے نا، جو صفین میں ادھر کھڑے وہ بھی صحابی، جو ادھر کھڑے وہ بھی صحابی، یہ بھی رضی اللہ۔ جنگ جمل میں ادھر بھی رضی اللہ ادھر بھی رضی اللہ۔ خالد بن ولید نے قتل کیا ہے مالک بن نویرہ کو، جس نے قتل کیا وہ بھی رضی اللہ۔ تیسرے خلیفہ نے حضرت ابو ذر غفاری کو مدینے سے نکالا، جس نے نکالا وہ بھی رضی اللہ، جو نکلا وہ بھی رضی اللہ۔ ہم شیعوں کے ہاں یہ نہیں ہے، یہ تو میرے اہل سنت بچے بیٹھے ہیں جو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ سب کو مان لیں۔ یہ کہتے ہیں یہ صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے، ساری زندگی آپ نے نہیں پہ ضد رکھی ہے، ایک بار یہ تو پوچھو کیوں نہیں مانتے؟ ہمارا پورا مذہب اس کیوں کے اندر بند ہے۔ جس دن آپ نے یہ پوچھنا شروع کر دیا کیوں نہیں مانتے، پھر آپ ہم سے کبھی بھی نہیں پوچھیں گے کہ کیوں نہیں مانتے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جس دن آپ نے اپنا سوال بدلا، آپ نے یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ آپ کیوں نہیں مانتے، ہم نے جب آپ کو کیوں کا جواب دے دیا، پھر بعد میں ہم آپ سے پوچھیں گے اب بتائیں اب آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ لہٰذا خلافت کا نظریہ اور ہے، امامت کا نظریہ اور ہے۔ آپ نظریہ خلافت میں رہنا چاہتے ہیں رہے، لیکن ایک زیادتی ہم آپ سے نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہے میرا مضمون استقبال محرم کا، جس میں اب آنے لگا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کربلا جو تھی یہ کس حوالے سے جنگ تھی؟ کربلا میں جسم نہیں لڑے تھے، دو نظریات آپس میں ٹکرائے۔ یہ یزید نے امام حسین سے بیعت مانگی ہے، یہ اس نے ذاتی حیثیت سے نہیں مانگی، بطور خلیفہ بیعت مانگی۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ سنیے، یزید نے بیعت مانگی ہے خلیفہ ہونے کے حساب سے، امام نے انکار کیا ہے امام ہونے کی حیثیت سے۔ اس کا مطلب ہے کہ یزید حسین سے بیعت نہیں مانگ رہا تھا، خلافت امامت سے بیعت مانگ رہا ہے۔
موضوع کھولنے لگا ہوں جو میں. خلافت نے امامت سے بیعت مانگی. امامت والے نے جواب یہ نہیں دیا کہ میں حسین تیری بیعت نہیں کروں گا. امامت کے نمائندے نے جواب دیا مجھ جیسا. ہائے 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 کیا بات بات بھی ہے میرے کیا ساتھ بولتے بات ہے ہیں. کیا بات ہے. مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جواب ذاتی حیثیت سے نہیں دیا. ذاتی حیثیت سے دیتے تو کہتے میں تیری بیعت نہیں کروں گا مجھ جیسا. اس کا مطلب حسین بھی اکیلے نہیں, حسین جیسے کئی اور بھی ہیں. چپ نہ رہنا مجھے تائی چاہیے, یزید بھی اکیلا نہیں, یزید جیسے کئی اور بھی ہیں. آج زیادتی ہمارے ساتھ کیا ہوئی ہے کہ ہمیں بندے بھی یہ محرم کا دن آئیں گے نا جی, سارے ہمارے ساتھ مل جائیں گے, ہم بھی کہتے ہیں جی یزید برا ہے. یہ ایسا ہوگا. میں لطف دلوانے کے لیے نظریے کی بات کرنے لگا. جو اٹھے گا وہ جی ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, ہم بھی کہتے ہیں حسین حق پہ تھے. حضور ہم آپ کو یک طرفہ کاروائی نہیں کرنے دیں گے. آپ صرف حسین کو صحیح نہیں کہیں گے, آپ پورے نظام کو صحیح کہیں گے. اگر آپ نے یزید پہ لعنت کرنی ہے تو صرف یزید پہ نہیں کرنے دیں گے, پورے نظام سے نفرت کرنے دیں گے. بھئی یزید جو ہے, یزید ایک نظام کی نمائندگی کر رہا تھا, وہ خلیفہ ہے مسلمانوں کا, تو وہ اٹھ کے خود ہی تو جا کے تخت پہ نہیں بیٹھ گیا, اسے کسی نے بٹھایا ہے, کسی نے اسے جگہ دی ہے تو وہ بیٹھا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو صرف یزید برا نہیں کہنا پڑے گا, پورے نظام سے نفرت کرنی پڑے گی. بندے چپ ہوئے تو میں بات آسان کر کے نتیجہ دینے لگا ہوں. یزید آزاد امیدوار نہیں تھا, پارٹی کے ٹکٹ پہ تھا. اهدنا الصراط المستقيم نعرہ حیدری. بس موضوع کے ساتھ سفر کرتے آئیے گا, ایسا نکھرے گا موضوع کہ آپ کی مکمل تشنگی دور ہو جائے گی کہ بات کہاں سے کہاں جانے لگی ہے. بات یزید سے شروع کریں گے اور نسل یزید تک آئے گا. یزید آزاد امیدوار نہیں تھا, پارٹی کے ٹکٹ پہ تھا. اس نے کہا حسین سے کہ حسین بیعت کر, حسین نے انکار کر دیا. آج سارے مسلمان حسین کے کھاتے میں آنا چاہتے ہیں, ہم حسین کے ساتھ ہیں, ہم حسین کے ساتھ ہیں, ہم حسین کے ساتھ ہیں. محرم کے دن آئیں گے, بندے کہا جی ہم حسین کے ساتھ ہیں. کیسے حسین کے ساتھ ہیں جی؟ میں سبیل لگاتا ہوں, میں جی 9 محرم کو حلیم کی دیگے دیتا ہوں. دیگے دینے سے حسین نہیں ملتا. آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ آپ دیگے دیں گے, آپ سبیلے لگائیں گے, آپ کالے کپڑے پہن لیں گے تو آپ حسین کے ساتھ ہو جائیں گے؟ اگر حسین کا ساتھ دینا ہے تو حسین کے نظریے کا ساتھ دو. اگر حسین کا ساتھ دینا ہے تو صرف یزید پہ لعنت نہیں کرنی. حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا, تو یہ میں کی انکار نہیں تھا, یہ مجھ جیسا تو جیسے, یہ پوری امامت کا انکار تھا. ولید نے کہا تو پھر بیعت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ حسین نے کہا اسے خط کا جواب لکھ. اس نے جلدی سے کاتب سے کہا لمبا چوڑا کاغذ لے کیا. حسین وجہ بتائے گا, حسین توضیحات بتائے گا, حسین توضیحات بتائے گا کہ میں اس لیے بیعت نہیں کرنا چاہتا, اس لیے بیعت نہیں کرنا چاہتا. شاید حسین قرآن کی آیتیں لکھائے, شاید حسین نانے کی حدیثیں لکھائے. اسے لمبا چوڑا کاغذ بٹھا کے کاتب کو بٹھایا. ہاں 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 حسین جواب لکھوائیے, کیا لکھوانا چاہتے ہیں؟ حسین نے کہا لکھ دے انا حسین ابن علی, انا حسین ابن علی, انا حسین ابن علی. یہ کہہ کے حسین نے اپنی باپ نے دوش میں رکھی. حسین چلنا شروع ہوئے. ولید نے کہا خط تو لکھوائیے. حسین نے کہا لکھوا دیا. پیغام تو دے دیجیے. فرمایا دے دیا. یہ کیا پیغام ہے؟ آپ نے کہا میں حسین ابن علی, میں علی کا بیٹا ہوں. یہ تو وہ جانتے ہیں آپ علی کے بیٹے ہیں. پیغام کیا ہے؟ فرمایا بس اتنا کیا, وہ خود سمجھ آئے گا جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا میں اس جیسا نہیں کر سکتا. میں علی کا بیٹا ہوں. میں علی کا بیٹا ہوں. اور یہ اس خاندان کے شہزادوں کا رواج اور طریق تھا. یہ جس طرح کا دشمن دیکھتے تھے ویسا شجرہ پڑھتے تھے. یہاں میرے اہل سنت بھائیوں سے سوال ہے, معاذ اللہ اگر علی نے کسی کی بیعت کی ہوتی تو وہ فوراً چواز پیدا کر دیتا کہ آپ علی کے بیٹے ہیں, باپ نے بھی تو کی تھی. یہی تو وجہ ہے کہ کافر کے سامنے جا کے علی جلال میں آ کے کہتا تھا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں, انا علی ابن ابی طالب.
پوری تاریخ یوں نظروں کے سامنے لے آؤ، گردن کٹواؤں گا شہرت سے، علی کے سوا کسی نے میدان میں جا کے باپ کا نام لیا ہو؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے جیو۔ بھائی کافروں کے سامنے کوئی جا کے باپ کا نام لیتا تو صحیح، تو فوراً کہتے جس کا نام لے رہا ہے وہ تو ہمارے ساتھ تھا، وہ تو ہمارے ساتھ زندگی بسر کر کے گیا، اسے تو ہمارے ساتھ زندگی گزاری۔ 80 جنگوں میں ابو طالب کے بیٹے نے جا کے کہا تلوار نکالو، میں ابو طالب کا بیٹا۔ علی شان شاہ، حسین بادشاہ، 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 پاک بی بی دے دشمناں دے اللہ نے بے شمار۔ متوجہ صاحب، انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں، جب میرے باپ نے بیعت نہیں کی تو میں بھی بیعت نہیں کروں۔ یہ حسین کا دندان شکن جواب تھا، یہ طریق ساز جواب تھا۔ حسین ابن نے جواب دیا، اور خلافت کے نمائندے کو یہاں پہ اکثر ذاکرین منبر سے کہہ دیتے ہیں یزید بد کردار تھا، شرابی تھا، حسین اس لیے بیعت نہیں کر رہے تھے۔ یزید تہجد گزار بھی ہوتا، حسین پھر بھی بیعت نہ کرتا۔ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا ہے کہ حسین نے کردار کی وجہ سے انکار کیا تھا؟ امامت کا نمائندہ خلافت کے ہاتھوں پہ بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ اگر ایک بھی امام کسی خلیفہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا تو پھر مورخ لکھ دیتا کہ خلافت اور امامت میں کوئی فرق نہیں۔ حسن نے بھی جو کی تھی وہ حسن کی صلح نہیں تھی، وہ جنگ بندی تھی۔ اور میرے مولا حسن نے جو امام کیا کرتا ہے؟ امام قیام کرتا ہے۔ قیام سے مراد کیا ہے؟ سیسا پلائی دیوار بن کے باطل کے سامنے کھڑا ہو جانا، خطبے سے کرنا پڑے، تلوار سے کرنا پڑے، جیسے کرنا پڑے، امام ویسے کرنا۔ چھوڑ دے میں کیا امام ویسے قیام کرتا ہے۔ امام حسن نے قیام کیسے کیا؟ حسن کا قیام سنو، ایک سطر ہے۔ حاکم شام نے کہا میں تخت اور تاج چاہتا ہوں، حسن کا تخت چاہتا ہے، حکومت چاہتا ہے، اس نے کہا حکومت چاہتا ہوں۔ حسن کا شرطیں لکھ لے گا، اس نے کہا ہاں لکھ لوں گا۔ حسن نے شرطیں لکھ کے ایسا مار دیا، ایسا مار دیا، یہ زخم تلوار سے زیادہ گہرے تھے، یہ نیزے سے زیادہ بڑا گھاؤ تھا۔ حسین نے کہا چل، حسن نے کہا چل لکھ پھر شرط۔ اس نے کہا کون سی شرط؟ پھر پہلی شرط لکھ، آج کے بعد تو قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا۔ کیا بات ہے، قرآن و سنت پہ عمل کر۔ اسے حکومت بنانے کی جلدی تھی، اس نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ یہ شرط کیسی، میں تو اس میں پہلے ہی عمل کرتا ہوں۔ اسے فوراً دستخط کر دیے۔ حسن نے دوسری شرط لکھوائی، اس نے کہا کہ اگر قرآن و سنت کی شرط تیری طرف سے ہے تو پھر میری طرف سے بھی ایک شرط ہے، سیرت شیخین پہ بھی عمل ہوگا، جو پہلی 3 خلافتیں گزری ہیں ان پہ عمل ہوگا۔ اتنا کہنا تھا حسن مولانا کہ لکھ دوں یہ شرط؟ کہنے لگا ہاں لکھیں گے میری طرف سے۔ حسن نے کہا میں لکھ دوں گا۔ کہنے لگا ہاں لکھ دے۔ حسن نے کہا لکھ شرط، یہ خود ہی جنگ ہار گیا۔ اس نے علیحدہ شرط لکھوا کے بتا دیا، وہ بھی قرآن اور سنت میں عمل نہیں کرتے تھے۔ اگر ان کی سیرت قرآن اور سنت کے مطابق تھی تو علیحدہ شرط لکھوانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ علی مولا، علی مولا، امی بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا۔ ایمان نعرہ متوجہ بات کی۔ امام حسین علیہ السلام نے انکار کر دیا، انکار کر کے حسین خلافت کے دربار سے نکلے اور حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا۔ استقبال محرم کی مجلس نے حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا۔ مدینہ سے نکلے حسین اپنے خانوادہ کو لے کے، اور 72 ساتھی ایسے چنے جنہوں نے حسین کے ساتھ نہیں کہہ دیا۔ حسین لشکر اکٹھا نہیں کر رہے تھے، حسین جنگ کے لیے بندے نہیں لے کے جا رہے تھے، حسین تیر انداز، تلوار باز، نیزہ پھینکنے والے بندے نہیں لے رہے تھے، حسین نہیں والے لوگ لے رہا تھا، حسین یقین والے لوگ لے رہا تھا۔ جنگوں کا قانون ہے کہ جوان لے کے جاتے ہیں، حسین 90 سال کا بوڑھا لے کے جا رہا ہے۔ حسین نے یقین والے لیے، حسین مدینہ سے نکلا، حسین مکہ پہنچا، مکہ میں پہنچ کے حسین دشمن کا انتظار کرتا رہا۔ دشمن کا حسین نے انتظار کیوں کیا؟ حسین چاہتے تھے یہ مکے میں آئے تاکہ اسے امامت کا اختیار بتاؤں۔ جب یہ سارے اکٹھے ہو گئے جنہوں نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لی تھی، یہ سارے اکٹھے ہو کے مکہ میں آ گئے، اور عین حج کے موقع پہ حسین وہاں سے چل پڑے۔ حسین کا چلنا تھا، یہ پیچھے سے آوازیں دے کر فرزند رسول کیا ہوا ہے؟ ابھی حج ہوا ہی نہیں اور تو آپ پہلے جا رہے ہیں، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ ہم تو آپ کے پیچھے حج پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ حسین نے اپنی سواری سے گردن کو پیچھے کیا، پیچھے کر کے واہ مسلمانوں، بیعت یزید کی حج حسین کے پیچھے، بیعت یزید کی حج
حسین کے پیچھے. یہ میرا مجمع میرا ساتھ ہے تو میں جملہ پڑھنے لگا ہوں. حسین مکہ میں کتنی بڑی جنگ لڑ کے گیا. آج جس مولوی کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا ہے اسے کہے مجھے قرآن کی حاشیے میں صرف اتنا لکھ کے دے دے جن حاجیوں نے حسین کو چھوڑ کے حج پڑھا کیا ان کا حج اللہ نے قبول کر لیا تھا؟ کیا ان کی عبادت اللہ نے قبول کر لی تھی؟ اگر وہ مولوی کہے نہیں کی تھی اس سے سوال پوچھنا کیوں نہیں کی تھی؟ ان کے عمل میں کیا چیز نہیں تھی؟ ان کے حج میں کیا نہیں تھا؟ کیا وہ کعبے کا طواف نہیں کر رہے تھے؟ کیا وہ صفا مروہ پہ دوڑ نہیں رہے تھے؟ کیا وہ آب زمزم کا انکار کر رہے تھے؟ کیا وہ مقام ابراہیم پہ نہیں جا رہے تھے؟ کیا وہ حجر اسود کو نہیں چوم رہے تھے؟ کیا ان کے بدن پہ احرام نہیں تھا؟ کیا ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی؟ کیا ان کی زبان پہ لا الہ نہیں تھا؟ کیا وہ اقرار محمد رسول اللہ نہیں کرتے تھے؟ مولوی کہے گا سب کچھ تھا بس حسین نہیں تھا. سب کچھ تھا بس حسین نہیں تھا. اب صرف شیعہ بندے سر اٹھانا. حسین نے حج سے نکل کے حج کو بے سود کر کے بتا دیا کہ جس عبادت سے بیٹا چلا جائے خدا وہ عبادت قبول نہیں کرتا کہ جس نماز سے باپ ہی چلا جائے. علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق. تو میرا قابل عزت سامنے عبادت تب تک عبادت ہے جب تک اس میں حجت ہے. بے شک بے شک. اللہ لمبی نمازوں سے راضی نہیں ہوتا. اللہ کو لمبے سجدوں سے غرض نہیں ہے. اسے اس بات سے غرض ہے کہ جس نے انہیں بتایا ہے کہ میں ہوں وہ انہیں یاد ہے. وہ نماز میں درود کیوں سنتا ہے؟ وہ آل محمد کا ذکر کیوں سنتا ہے؟ نماز اللہ کی ہے, ذکر آل محمد کا ہے. عبادت حجت کے بغیر نہیں ہے. جس عبادت سے حجت چلی جائے وہ عبادت بے سود ہو جائے. اگر مثال پوچھو تو یہ دیکھو حج میں حسین نہیں ہے تو کیا وہ حج ہو گیا؟ وہ حج نہیں ہوا. بلکہ صرف حج ہی نہیں, حسین مکہ سے نکلتے ہوئے حسین ان سے انتقام لے کے گئے. حسین کعبے سے کعبے کی روح کو لے کے چل گئے. حسین نے عبادت سے عبادت کی روح کو نکال لیا. حسین روح عبادت کو لے کے چلے گئے. اب حسین مدینہ سے نکل چلے تھے, مکہ سے گزر چکے تھے. اب حسین کربلا میں پہنچے. اب موضوع آپ کے ذہن میں رہے کہ نظریہ خلافت والا نظریہ امامت والے سے بیعت مانگ رہا ہے. اب حسین ابن علی نے جب دیکھا یہ سفر میرا مکمل ہو گیا ہے, حسین نے کربلا کے چٹیل صحرا کا انتخاب کیا. حسین کسی شہر میں نہیں رکے, حسین کسی آبادی میں نہیں گئے. حسین کو ایک صحرا چاہیے تھا. حسین کو ایک ایسی زمین چاہیے تھی جس میں دور دور تک کوئی شجر, کوئی درخت, کوئی سایہ. متوجہ رہیے, حسین چاہتے تھے کہ یہاں میں نے سارے دشمن اکٹھے کرنے ہیں. حسین چاہتے تھے یہاں کوئی ایسا غار یا پہاڑ بھی نہیں ہونا چاہیے جس میں یہ چھپ جائیں یا چڑھ جائیں. کیونکہ اکثر پہاڑوں والے علاقوں میں حجت کے دشمن چھپے بھی تھے. حسین نے کہا نہیں, چٹیل صحرا چاہیے, دور سے بھی بندہ پہچانا جائے کہ وہ فلاں کھڑا ہے. حسین صحرا میں اب جو کالے لباس میں آدمی بیٹھے ہو اب ان سے داد لینے کے لگاؤں. حسین نے چٹیل صحرا میں آ کے حسین نے اپنا سامان نہیں, میں یہاں عقیدہ پڑھنے لگا ہوں, حسین نے اونٹوں سے سامان نہیں, حسین نے اپنی نہیں اتاری جو حسین نہیں خرید کے لایا تھا. حسین نے 72 نہیں کربلا میں سجائی, 72 نہیں سجا کے حسین نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا چل میں تو امام ہوں, میں تو محمد کا بیٹا ہوں, میری رگوں میں تو علی کا خون ہے, مجھے تو بطول نے پالا ہے, میں تو نظریہ امامت کا حامی ہوں. اگر تجھ میں جرت ہے ان 72 میں سے کسی سے بیعت مانگ کے دکھا. بولے جو حسین کے وہاں کر بیٹھو. اگر تجھ میں طاقت ہے ان 72 میں سے کسی ایک سے بیعت مانگ, جرت ہے چون سے مانگ. حسین تو امام تھے نا, 72 امام تو نہیں ہیں. حسین نے انہیں اپنے ساتھ رکھ کے ایسا حسین مزاج کر دیا تھا. سطر بڑی لطیف دینے لگا ہوں, اگر کوئی ذہن وصول کرے تھوڑی دیر مقناطیس کے ساتھ لوہے کو رکھو, پھر لوہے کو جدا کرو, اس میں بھی مقناطیسیت آ جاتی ہے.
وہ چند لمحوں کے لیے چیزوں کی کشش پیدا کرے وہ کر لیتا ہے. حسین نے اپنے ساتھ رکھ کے حسین مزاج کر لیا. بڑا خوبصورت جملہ وصول کر لیا ہے. تو جتنے بندوں نے وصول کیا ہے ان کے لیے اگلی سطر سیالکوٹ کی دھرتی میں دینے لگا ہوں. شاعر مشرق مصور پاکستان کی دھرتی میں یہ سطر کا قتل نہیں ہونا چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں کربلا صحرا ہے, کربلا ایک جنگل ہے, کربلا ایک میدان ہے, کربلا میں جنگ ہوئی تھی. نہیں, کربلا ایک کارخانہ ہے. جو ہاتھ اٹھا اسے میں دا دے رہا ہوں. کربلا کارخانہ. اگلی سطر مجھے زندگی سے زیادہ قیمتی ہے. حسین انسان ساز کاریگر ہے. کربلا کارخانہ ہے. حسین انسان ساز کاریگر ہے. حسین انسان بناتا ہے. حسین انسان بنانے کے طریقے جانتا ہے. حسین بتوں کو بھی انسان کر لیتا ہے. حسین مجسمے بھی انسان کر لیتا ہے. حسین اتنا بہترین کاریگر ہے, سطر ضائع نہ کرنا, اتنا بہترین کاریگر ہے کہ حسین کے پاس واحد اللہ کی کائنات میں حسین ہے جس کے پاس ایک ایسا سانچہ ہے یہ انسان ڈالتا ہے علیہ السلام نکالتا. بولو جو حسین کے نوکر بیٹھو. یہ سانچہ کسی نبی کے پاس بھی نہیں, کسی نبی کے پاس یہ سانچہ نہیں, یہ صرف حسین کے پاس. ورنہ اٹھو مجمع سے اور کہو کہ فلاں نبی ایسا تھا جس کے ساتھی علیہ السلام تھے. واحد حسین ہے. اس نے اپنا نوکر رضی اللہ نہیں ہونے دیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اپنا نوکر علیہ السلام کیا. تو بندہ یہ نہ کہ جو شیعوں نے علیہ السلام کہا ہے, حسین نے کبھی نہیں علیہ السلام کیا تھا. یعنی اللہ علیہ السلام کہہ رہا ہے. حسین کے ساتھیوں کو اللہ نے علیہ السلام کہا ہے. سیالکوٹ میں اگر حوالہ سننے کی عادت ہے پھر سنو حوالہ. میں اللہ کے قرآن سے حسین کے نوکر علیہ السلام ثابت کرنے لگا ہوں. خدا قرآن میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی من اتبع الہدی. میرا سلام ان بندوں پہ جو ہدایت کے پیچھے چلتے ہیں, جو خدا کے پیچھے چلتے ہیں, جو خدا کے پیچھے چلے. اللہ کہتا میں انہیں سلام کرتا ہوں. آؤ مدینے میں سنی کتابیں منہ پہ رکھنے کو تیار ہو. نبی کی حدیث ہے ان الحسین وسم الہدی. حسین ہدایت کا چراغ. حسین چراغ ہدایت. حسین ہدایت نہیں, ہدایت کا چراغ. چراغ کا کام ہے روشنی دینا, یعنی کہ حسین ہدایت کو روشنی دیتا ہے. سطر تو قبول کرو. حسین ہدایت کے پیچھے نہیں چلتا, آگے چلتا ہے. ہدایت حسین کے پیچھے چلتی ہے. پھر حسین کے نوکر ہدایت کے پیچھے چلتے ہیں. یہ ہدایت کے پیچھے ہیں, حسین ہدایت کے آگے ہے. باپ اور بیٹے کا مقدر ہی عجیب ہے. باپ حق کا امام ہے, بیٹا ہدایت کا امام ہے. باپ حق کے آگے چلتا گیا, بیٹا ہدایت کے آگے چلتا گیا. جو حسین کو چھوڑ دے اس میں ہدایت نہیں ہوتی, جو علی چھوڑ دے اس میں حق نہیں ہوتی. میں بندوں کی بات کر رہا تھا سمجھانے کے لیے. اصل مقصد ہے عبادت. جس عبادت میں علی نہ ہو وہ حق نہیں ہوتی. بے شک بے شک. جس عبادت میں حسین نہ ہو وہ ہدایت نہیں کر سکتا. بے شک. حسین نے یوں اپنی 72 نہیں سجا دی. کیا ہوا. حسین نے کہا یہ ہے میری نہیں. ایسے اصحاب, ایسے نوکر کسی نبی کو بھی میسر نہیں ہوئے. بے شک. پوری ذمہ داری کے ساتھ میں جملہ کہنے لگا ہوں. حسین کے نوکروں جیسے, حسین کے اصحاب, حسین کے انصار جیسے انصار علی کو میسر ہو جاتے, علی قیام کر دیتے. بے شک. حسن کو میسر ہوتے, حسن کیا. یہ حسین کی اساس, حسین نے چنے تھے. بلکہ میں آسان کروں, یہ علی کی پنیری تھی جو حسین نے کاٹی تھی. کیا بات ہے. علی نے یہ بیج بوئے تھے, حسن نے پانی دیا, پھل حسین نے لیا. حسین کو نہیں والے لوگ چاہیے تھے, حسین کو وہ نہیں والے لوگ مل گئے. دنیا کا مشکل ترین کام ہے نہیں کہنا. بے شک بے شک. کسی بندے کے ساتھ بات کرو, ہاں میں ہاں ملانے والے بڑے ہیں. ایک ایسا ہوگا اگر رک نہیں. بندے کو گفتگو کرتے ہوئے ٹوک کہ نہیں تو غلط کہہ رہا ہے, یہ ہر کوئی نہیں کہتا. نہیں کہنے والے لوگ بڑے کم ہیں.
ہاں کہنے والے تھے. حسین کو ہاں والے نہیں چاہیے تھے, حسین کو نہیں والے چاہیے تھے. بات نہیں پہ آ گئی ہے تو پھر نہیں پہ آ کے بات روکتے ہیں. حسین کو نہیں والے لوگ چاہیے تھے. حسین نے لا کے انہیں یوں چٹکل سے ادھر 9 لاکھ ہاں والا ہے, 9 لاکھ ہاں, صرف 72 نہیں. اب دیکھنا کہ نہیں ہاں سے جیتی کیسے. ادھر حسین نے اپنی نہیں سجا لی, ادھر وہ 9 لاکھ اپنی ہاں لے کے آ گئے. حسین نے نہیں کا پہلا امتحان کیا لیا, حسین نے انہیں بہتے دریا پہ پیاسا رکھا. فضائل پڑھ رہا ہوں, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. سمجھیے گا, جملے سمجھیے گا, لفظ سمجھیے گا. صرف پیاسا رہنا اور ہے, بہتے دریا پہ پیاسا رکھا. گھٹن میں سانس بند کر لینا اور ہے, چلتی ہوا میں سانس بند کرنا اور. نعمت میسر ہو اور نہ لینا. 30 دن بندے اللہ سے محبت کرنے کے لیے سحری کے وقت چھوڑتے ہیں, شام کو زبان حلق سے باہر ہوتی ہے. 3 دن انہوں نے پانی کو دیکھا بھی نہیں. حسین نے بہتے دریا پہ پیاسا چھوڑا. گردن کٹواؤں گا کوئی بندہ مجھے ثابت کرے. یزید نے پانی بند کیا تھا حسین کے نوکروں کا. چل یزید سے نہیں, حسین سے مانگ لیتے. انہوں نے حسین سے بھی نہیں مانگا. دریا چاہتا تھا کہ یہ مجھے عزت بخشے. میں فضائل پڑھ رہا ہوں, فضائل. انہوں نے پانی کی طرف دیکھا بھی نہیں. یہ بہتے دریا میں پیاسے ہیں, یہ امتحان نہیں کا ہے. حسین نے کہا پانی نہیں. 7 محرم گزر گئی پیاسے, 8 محرم بھوک پیاسے, 9 محرم بھوک ہے پیاس ہے. لشکر اترنے شروع ہو گئے, ادھر لشکر ادھر لشکر ادھر لشکر, گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز, تیروں کی چنچناہٹ, تلواروں کا شور, سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ موت ہے. یہ پھر بھی نہیں پہ پڑ گئی. بھوک آئی نہیں چھوڑی, پیاس آئی نہیں چھوڑی, موت آئی نہیں چھوڑی, تلواریں چمکی انہوں نے نہیں چھوڑی. یہ بالکل نہیں پہ پکے رہے. جب 9 محرم کا سورج غروب ہو گیا, حسین کو پتہ چل گیا کہ کل انہیں علیہ السلام کرنا ہے. میں نے حسین نے کہا ان کا آخری امتحان لے تو لوں, ان کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی لالچ چھپا تو نہیں ہوا. حسین نے بند خیمے میں چراغ بجھا کے کہا جنت دوں تو چلے جاؤ گے. انہوں نے کہا نہیں, نہیں. یہ اتنے پکے تھے نہیں پہ کہ یہ جنت سے بھی خریدے نہیں. یہ کائنات کے واحد لوگ تھے جن سے جو جنت سے بھی خریدے نہیں گئے. جنت للچاتی بھی نظروں سے حسین کے نوکروں کو دیکھتی. جنت چاہتی تھی ہم مجھے قبول کر لیں. انہوں نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. نہیں نہیں نہیں. حسین نے کہا بس مجھے یہ نہیں چاہیے تھی. حسین کو پتا تھا میری نہیں تیار ہو چکی. یہ نہیں سب سے پہلے اللہ نے کہی تھی. لا الہ کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں سیالکوٹ میں اقبال کا تصور پڑھ رہا ہوں جس نے کہا تھا بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے, مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے. میں وہ سر پڑھنے لگا ہوں سیالکوٹ میں, وہ راز پڑھنے لگا ہوں, وہ تصویر پڑھنے لگا ہوں حسین کے راز. یوں نہیں سجائی ہوئی ہے. حسین نے کہا یہ نہیں, اللہ سے نہیں حسین نے خریدی تھی. نبیوں سے بھی وہ نہیں خریدی گئی. حسین نے اس سے کہا اپنی نہیں مجھے بھیج, میں تیری نہیں بچاؤں گا. توحید کی نہیں حسین نے خریدی, نوکروں نے حسین سے خریدی. اب دیکھنا یہ بکتی بکتی کہاں تک پہنچے. اللہ کے پاس تھی, توحید کا حسن تھی, توحید کا زیور تھی, توحید جچتی ہی اس لا کے ساتھ تھی. حسین نے اس سے لا خریدی. لا خرید کے حسین اپنے نوکروں کو دی. نوکروں نے لا سنبھال کے رکھ لی. ادھر ہاں والوں نے سوچا کب تک نہیں کہیں گے, ایک دن تو نہیں چپ ہو جائے گی. 72 نہیں ہے, خاموش کروا دیں گے. پھر آج کے بعد تو کوئی نہیں کہے گا, آج کے بعد تو زمانہ نہیں کہے گا. حسین نے 10 محرم کو, توجہ پوری رکھنا ہے, اس طرح جڑے رہنا موضوع کے ساتھ. حسین نے 10 محرم کو, وہ جو اپنی نہیں تھی نا, وہ نہیں تھی, وہ اسلام کی اینٹیں تھی. حسین نے وہ اینٹیں کھڑی کی. حسین نے اس کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی کرنی شروع کر دی. حسین نے زمین بنا دی.
حسین نے اسلام کے لیے ایک بنیاد مضبوط کر دی. حسین نے اپنی وہ جو نہیں تھی نا، وہ جو اللہ سے خریدی تھی، حسین نے 10 محرم کو اتنی سستی کی. حسین نے نوکروں کو خیرات میں دے دی. حسین نے تمہیں خیرات میں دے دی ہے. اب وہ نہیں تمہارے پاس ہے، تمہیں حسین نے دے دی ہے. اب تمہارے پاس ہے، تمہیں اس نہیں کی قدر کرنی ہے. وہ نہیں اب بھی تمہارے پاس ہے. وہ تمہاری نہیں تمہارے اندر سے میں ابھی نکالنے لگا ہوں. یہ نہیں اللہ کی نہیں تھی، اللہ نے حسین کو دی. حسین نے نوکروں کو دی. 10 محرم کو حسین نے ماتمیوں کو بخش دی. حسین نے کہا جاؤ میرے ماتمیوں، میں تمہیں کربلا کا ایک راز دیتا ہوں، جاؤ میں اپنی نہیں کا تمہیں مالک بنا دیتا ہوں. وہ نہیں آج حسین کے ماتمیوں کے پاس کہاں ہے؟ ابھی نکلنے لگی ہے. آج ہمیں بندے کہتے ہیں ماتم چھوڑ دو، ہم کہتے نہیں چھوڑیں گے. جلوس نہ نکالو، ہم کہتے نہیں نکالیں. زنجیر نہ مارو، نہیں ماریں گے. کما نہ کرو، نہیں کریں گے. علی اور ولی اللہ نہ پڑھو، نہیں کریں گے. ماشاءاللہ مذہب جیو جیو زندگی من جیو ماشاءاللہ جیو. علی علی ولی اللہ علی ولی اللہ. بسم اللہ. جاؤ حسین کے بادشاہ حسین عزت. حسین نے تمہیں نہیں صدقے میں دے دیا. یہ ہے کربلا، یہ ہے استقبال محرم، یہ ہے استقبال اذان، یہ ہے حسین کا استقبال. حسین نے تمہیں نہیں دے دی. جاؤ بڑے سے بڑے مولوی سے کہو میری قوم کے حلقے میں کھڑے ہوئے ماتمی کو جنت دے کے ماتم سے روک کے دکھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جتنے بیٹھے ہو تم سارے چوک کے خطیب ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. تم زنجیر سے حسین پڑھتے ہو. بے شک بے شک. ان سے کہو کہ انہیں کوئی بندہ کہے کہ جنت لے ماتم چھوڑ، کبھی نہیں کبھی نہیں. وہی شب عاشور جنت لے لو. آج انہیں کہو جنت لے لو، نہیں پوری دنیا کی سلطنت لے لو، حسین چھوڑ دو. نہیں نہیں. اب یہ نہیں کہاں سے آئی؟ یہ نہیں زمانے میں کسی اور کے پاس نہیں. بندوں کے پاس یہ نہیں ہے ہی نہیں. تمہیں حسین نے صدقے میں دیا. بے شک بے شک. صرف حسین، بندے کہتے ہیں نا اختیار حسین پڑھو، میں کہتا ہوں حسین کے عزادار کا اختیار پڑھو، عقلیں پھٹ جائیں. کیا بات ہے جیو. حسین نے اپنے عزادار کو اختیار کیا دیا. سعد ولی تیرے امام سے ایک بندے نے آ کے پوچھا مولا عزادار کی اہمیت اور عزادار کا مقام کیا ہے؟ امام کے جسم میں کپ کپی آئی. امام نے فرمایا میں امام ہو کے کانپ گیا ہوں. مجھ سے پوچھ رہے کہ میرے جد حسین کا عزادار کیا ہے؟ امام فرمایا یہ مقام کم ہے کہ وعدہ اللہ نے کیا تھا پورا یہ کر رہا ہے. اس نے کہا تھا حسین میں تیرے ذکر کو بلند رکھوں گا. اس نے کہا تھا کہ حسین تو نے میرا ذکر بلند کیا میں تیرا کروں. وہ جسم میں آ نہیں سکتا تھا. اس کا جسم ہوتا وہ یہاں آ کے حسین حسین کرتا. وہ جسم میں نہیں تھا، وہ جسمانیت میں نہیں تھا. حسین کے عزادار نے اللہ کا وعدہ پورا کیا. اللہ قرآن میں کہتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ قرض نہیں، قرض حسنہ. قرض اور ہے، قرض حسنہ اور ہے. قرض حسنہ یہ کہ مجھ سے کوئی بندہ کہہ دی مجھے 500 روپیہ دیں، اگر مجھ سے ہوا تو واپس کر دوں گا ورنہ آپ مجھے معاف کر دیں. اسے کہتے ہیں قرض حسنہ. اللہ قرض نہیں مانگ رہا، قرض حسنہ کہ مجھے کوئی قرض دو، اگر مجھ سے قیمت ہوئی تو واپس کر دوں گا، نہیں تو تم اللہ کو معاف کر دے. کون سی چیز ہے جو اللہ کے خزانے میں نہیں ہے؟ تو پھر وہ قرض واپس کیوں نہیں کر رہا؟ تفاسیر چاہو ممبر پہ ڈھیر کروں گا. امام سے آ کے پوچھا مولا یہ اللہ کون سا قرض مانگ رہا ہے؟ امام نے کہا تیرے ذہن میں کیا ہے؟ اس کا نماز. فرمایا واجب ہے، قرض نہیں. تمہارے گھروں میں بل آتا ہے نا، اس کے اوپر کیا لکھا؟ واجب الادا. یہ تم پہ واجب ہے، تم نے ادا کرنا ہے. اسے تم نے استعمال کی، تم نے اللہ کی نعمتیں کھائی ہیں، واجب ہے پڑھ نماز. میرے مالک پھر روزہ قرض ہے. فرمایا کیوں؟ اس کے دسترخوان سے لیتے نہیں. میرے مالک زکات. فرمایا اس نے پیسہ دیا نہیں. وہ ایک ایک پوچھتا رہا، امام جواب دیتے رہے. اسے کہا پھر بتائے تو صحیح قرض کیا ہے؟ زندگی قربان کرو زہرا کے بیٹے تیرے جواب پہ. جواب غلط اپنی زبان سے دے رہا ہوں تو میرا بار مجھے معاف نہ کرے. امام فرماتے جس نے میرے جد حسین کی عزاداری برپا کی اس نے اللہ کو مغروش کر لیا.
وحد یہ چیز ہے جس کی اللہ کے پاس واپس پلٹانے کے لیے قیمت ہی کوئی نہیں جی. بڑی اچھا, بڑا روحانی سا ماحول بن گیا. میں نے آپ کو حسین کی نہیں تو سنا دی. اب میں نے نہیں والوں کا اجر بتا دیا کہ وہ نہیں کہاں گئی. نہیں میں نے چلائی جی, میں نے توحید سے لی, حسین تک لے کے آیا, حسین کے ساتھیوں کی سنائی, تم تک لے آیا. اب جنہوں نے ہاں کہا تھا, اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ بندے بھی دکھاؤں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ہاں کیا تھا, یہ ابلیس سے چلا تھا. یہ اپنی ہاں بیچتا گیا. اس نے کہا اللہ کے سامنے کھڑے ہو, ہاں کریں گے, ہاں ہم تجھے سجدہ نہیں کریں گے, ہاں ہم تیرا انکار کریں گے. یہ ہاں چلتی آ رہی تھی. یہ چلتی چلتی نمرود فرعون شداد سے ہوتی 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 یزید تک پہنچ گئے. یزید نے ایسے 9 لاکھ بندے خرید لیے جو یزید کی ہاں میں ہاں ملا گئے. وہ 9 لاکھ کربلا میں آ گئے, ادھر یہ 72 آ گئے. یہ جو 72 نہیں والے آئے ہیں نا جی, ان کے نام ولدیتیں, قبیلے, شجرے, قد, رنگتیں ہم بتاتے ہیں. ادھر 9 لاکھ ہاں والا تھا. پہلی بار ممبر کی تاریخ سے یہ گوشہ استعمال کرنے لگا ہوں میں, یہ زاویہ پہلی بار استعمال ہونے لگا. سیالکوٹ اس کی قدر کرے, یہ زاویہ پہلی بار استعمال ہونے لگا. وہ تو 9 لاکھ حسین کے سامنے آیا تھا. چلو ان میں سے 1 لاکھ مر گیا, 1.5 لاکھ قتل ہو گیا, باقی زندہ رہے, واپس چلے گئے. ان کی شادیاں ہوئی, بچے ہوئے, ان کی شادیاں ہوئی, ان کے بچے ہوئے, ان کی شادیاں ہوئی, ان کے آج ان کی نسلیں کہاں ہیں؟ یاد رکھو, یہودیوں میں ہیں, ہو ہی نہیں سکتے. عیسائیوں میں ہیں, ہی نہیں. بندے مسلمان تھے, نسلیں کہاں گئیں؟ یہ تو کسی کتاب میں اوپر سے آسمان سے عذاب آیا ہو, غرق ہو گئے ہو, پتھر آیا ہو, مر گئے ہو, گڑھا کھودا ہو, دفنا دیے گئے ہوں. اگر زندہ رہے تو پھر نسلیں بھی ہیں, اگر نسلیں ہیں تو آج بھی موجود ہیں. اس کا مطلب آج کہیں کہیں یزید کا کوئی بچہ پھر رہا ہے, لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا. میرے مولا حسین, تو نے نہیں والے ہمیں یوں صحرا میں لا کے دکھا دیے. سیالکوٹ ہے, استقبال محرم ہے, کالے لباس میں ماتمیوں نے حسین تیرا استقبال کرنا ہے. میرا مالک کرم کر دینے, وہ بندے بھی تو دکھا دینا جنہوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی. تو عصر عاشور جب حسین تنہا رہ گئے, حسین 9 لاکھ کے سامنے آئے. حسین نے کہا اپنی آباؤں سے اپنے چہرے ہٹاؤ, میں تم میں وہ بندے دیکھ رہا ہوں جنہوں نے مجھے نبی کے کاندھوں پہ دیکھا ہے, جنہوں نے مجھے نبی کے زانوں پہ دیکھا ہے, جنہوں نے مجھے نبی کی پوچھ میں دیکھا ہے. مجھے صرف اتنا بتاؤ, مجھے قتل کیوں کرنے آئے ہو, کیوں کرنے آئے ہو؟ 9 لاکھ سے آواز آئی, لے پوک سے ابھی تیرے باپ علی کی دشمنی میں آئے ہیں, تیرے باپے کی ولایت کی دشمنی میں آئے ہیں. حسین نے کہا لو میرے ماتمیوں, میرے بندے سامنے کھڑے کر دیے. اب قیامت تک کوئی بھی میرے باپے کی ولایت کا دشمن ہو, سمجھ لینا یزید کا بچہ. جیو, کیا بات ہے, کیا بات ہے, جیو جیو ماشاءاللہ, جیو, کیا حیدر 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 حیدر. کیوں؟ کیا بات اس لیے کہ انہوں نے لا الہ کا انکار نہیں کیا تھا, انہوں نے محمد رسول اللہ کا انکار کیا. علی ولی اللہ, انہوں نے انکار ہی علی ولی اللہ کا کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علی ولی اللہ کوئی ایک عام چیز ہے؟ اللہ دعویٰ ہے, علی اس کی دلیل ہے. لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے, علی ولی اللہ اس کی دلیل ہے. ہم لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے فوراً بعد علی ولی اللہ اس لیے پڑھ لیتے ہیں. لا الہ پڑھنے والے کا عقیدہ رسالت کمزور ہو سکتا ہے, محمد رسول اللہ پڑھنے والے کا عقیدہ توحید چھوٹا ہو سکتا ہے, لیکن جو پڑھ ہی علی ولی اللہ. یہ تھی کربلا کے راز, یہ تھا حسین کا آنا. حسین نے کربلا میں بتا دیا کہ حسین نظریات لے کے آئے تھے, حسین کا نظریہ جیت گیا. ہم اس نظریے کے حامی ہیں. یہ جو ہم گلیوں میں آتے ہیں ہمیں اچھا نہیں لگتا. میرے سنی بھائی پریشان ہوتے ہیں کہ یہ رستے کیوں بند کرواتے ہیں. ہم رستے اس لیے بند کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بتائیں. ہم احتجاج کر رہے ہیں, ہمارا احتجاج ہے کہ حسین کے نظریے کو تسلیم نہیں کیا جا رہا.
ہم حسین کا نظریہ لے کے گلیوں میں چلے جاتے ہیں، ہم گلی گلی کوچوں کوچوں چوراہوں میں حسین کا نظریہ لکھ کے آتے ہیں، کیونکہ ابھی اگر مجلس ہوتی ہے نا، ابھی ایام عزا آئیں گے، اعلان ہوتا ہے جلوس کے لیے، یہ جلوس اسی امام بارگاہ سے نکلے گا، مقررہ رستوں سے ہوتا ہوا واپس فلاں مقام پہ جا کے اختتام پذیر ہوگا۔ تم جلوس لے کے نکلتے ہو، رستے میں پانی کی سبیلیں، استاد صاحب، مومنین استقبال کے لیے میڈیکل کے کیمپ لگے ہوئے، کھانے کا بندوبست ہے، لنگر کی دیکھیں ہیں، رستے میں پریشانی کوئی نہیں ہوئی اور جلوس عزت کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ ایام عزا ہے، استقبال محرم ہے، جس نے سب سے پہلے حسین کا جلوس نکالا وہ جلوس پڑھوں، اعلان ہوا شام غریبہ کہ حسین کا جلوس زینب کے خیمے سے نکل کے کوفے اور شام کے بازاروں سے گزرتا ہوا مدینے قبر محمد پہ اختتام پذیر ہو۔ اب مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، یہ جلوس جس رستے سے گزرا وہاں پانی کی سبیل ہے؟ اس جلوس کے شرکا کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ یہ حسین کا جلوس بچاتی حسین، یا مجلس میں آ جاتے نا، اعلان ہوتا ہے جی فلاں امام بارگاہ میں مجلس ہے، آپ جلدی سے آتے ہیں، امام بارگاہ میں بہترین کلین بچھے ہیں، آپ کے لیے انتظام ہے، گرمی ہے تو پنکھوں کا انتظام ہے، سردی ہے تو ہیٹر کا انتظام ہے، آپ حسین کے گھر میں آ کے مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے مجلس میں بیٹھ کے سوچا جس نے پہلی مجلس کروائی تھی اس نے کب کروائی تھی؟ یہ پہلی مجلس شام کے بازار میں ہوئی تھی، اس کی پڑھنے والی ذاکرہ حسین کی بہن تھی، اس نے پتھروں کی بارش میں اتنا خوبصورت حسین پڑھا کہ نو کے نیزہ سے خود حسین کی آوازیں مرحبا زینب، مرحبا۔ ایام عزا ہیں، عزاداری، عزا کے دن قریب آ رہے ہیں۔ عزا ایک رسم نہیں، عزا ایک تہذیب ہے۔ یہ میری قوم کے بچوں کو وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں، انسان بنانے کے لیے آتی ہے۔ تو میں حسین کی عزت کا واسطہ، زمانہ بڑے خطرناک موڑ میں داخل ہو گیا۔ عزاداری اپنی روحانیت ختم کیوں کر رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم عزاداری سے دور ہو رہے ہیں۔ ایام عزا قریب ہے، میں منت کروں گا جیسے حسین چاہتے ہیں ویسے عزاداری کریں۔ جدید قسم کے شیعہ یہ سمجھتے ہیں ہم گھر میں بیٹھ کے ٹی وی پہ مجلس سن سکتے ہیں۔ بچے کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہوتا، لائیو مجلس آ رہی تھی، میں گھر میں بیٹھا سن رہا تھا۔ زہرا گھر نہیں آتی، یہ جملہ پورے محرم ذہن میں رکھنا، نبی کی بیٹی نے تمہارے گھر نہیں آنا، وہ اپنے ہی حسین کے گھر آئے گی۔ کبھی تمہارے رشتہ داروں میں کسی کے ہاں اللہ نہ کرے کوئی موت کو مرگ ہو جائے، کیا اس کو فون کر کے کہہ سکتے ہو کہ میں گھر بیٹھ کے فاتحہ پڑھ رہا ہوں؟ کہتے نہیں جی جانا پڑے گا، رشتہ داری کے نہ جائیں گے وہ بات کریں گے، ہمارا باپ مر گیا، ہمارا بھائی مر گیا، وہ ہم سے افسوس بھی کرنے نہیں آئے۔ تو کیا سمجھتا ہے تو 10 دن امام بارگاہ میں نہیں آئے گا تو زہرا ناراض نہیں ہوگی کہ میرا ایک نہیں میری تو صف بیٹوں کی ماری گئی تھی، اور تجھ میں اتنی جرت بھی نہیں ہوئی کہ تو مجھے آ کے میرے بیٹوں کا پرسہ دے سکے۔ پھر دستور کیا ہے، جنہیں پرسہ دینے کے لیے جاتے ہیں پھر وہاں ادب اور احترام کو خیال رکھتے ہیں۔ ابھی وہ دن دور نہیں گزرے، ابھی وہ بزرگ زندہ ہیں۔ عزاداری کے دن آتے تھے، چارپائیاں الٹا دی جاتی تھی، آستین کھل جاتے تھے، گریبان چاک ہوتے تھے، سروں میں خاک ڈالی جاتی تھی۔ 10 دن شیعوں کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، مٹیوں پہ بیٹھتے تھے مومن۔ تو میں حسین کا واسطہ میں بھائی بن کے منت کر کے جا رہا ہوں، 10 دن اپنا حلیہ ایسے رکھنا تو گلی میں گزرے تو لوگ پہچان جائیں تیرا کوئی نقصان ہو۔ غریب بن کے حسین کی مجلسوں میں آنا، غریب بن کے حسین کے جلوس میں آنا۔ اگر مائیں بہنیں بیٹیاں میری آواز کو سن رہی ہیں، 10 دن کوئی بیٹی اپنے کان میں زیور نہ ڈالے۔ ہو سکتا ہے تیری بچی کے کان میں زیور ہوں، سکینہ کی نظر پڑ جائے، رو کے کہیں اماں ربا مجھے بھی میرے باپے نے یمن سے منگوا کے دیے تھے۔ 10 دن میں میری بہنیں کوشش کرنا کوئی بہن دوران مجلس اپنے بچے کو پیار نہ کرے، ہو سکتا ہے تو اپنی گود میں بیٹھے ہوئے بیٹے کا منہ چومے اور نظر رباب کی پڑ جائے۔ عزاداری غریب بن کے منانا 10 دن کی بات ہے، امیر ہو
تو حسین نے کیا ہے نا. ذہن میں رکھنا جسے حسین غریب کر دے اسے پھر کوئی امیر نہیں کر سکتا. امیر ہو تمہارے پاس دولت بڑی زیادہ ہے تو نفیس بڑا ہے لیکن حسین کے گھر آگے مٹی پہ بیٹھ جانا. مجھے حسین کی عزت کی قسم تو جتنا مرضی نفیس مزاج ہوگا تو سجاد سے بڑا نفیس مزاج. کتنا نفیس تھا حسین کا بیٹا سجاد. آباد وقت میں حسین نے کہا تھا سجاد مجھے خط لکھنا ہے. سجاد کاغذ قلم لا میں تجھے لکھواؤں. 2 سطریں لکھی تھی سجاد نے قلم زمین پہ گرا دیا. حسین کی آواز سجاد کیا ہوا؟ سجاد نے انگلیاں آگے کی. بابا میری انگلیوں پہ چھالے پڑ گئے. حسین نے ہاتھ پکڑ کے چوم کے کہا چند لمحے کے لیے قلم پکڑا تیرے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے. اور سجاد ابھی تو نے توق اٹھانے, تو نے بیڑیوں کا وزن اٹھانا, تو نے زنجیروں کا وزن اٹھانا. مولا سجاد سے بڑا نفیس مزاج کوئی نہیں. مولا سجاد مجلس کیسے کرتے تھے؟ ایک شخص آیا زہری اس کا نام ہے, مدینے میں کربلا کے بعد آ کے مولا سجاد آباد. اس نے کہا مولا رونا بند کر دے. سجاد رو کے کہتے ہیں یعقوب کا ایک یوسف بچھڑا تھا, مرا نہیں تھا, بچھڑا تھا. وہ اتنا رویا تھا اس کی آنکھیں سفید ہو گئی. میرے تو 9 یوسف میری آنکھوں کے سامنے. اس نے کہا مولا آپ رویا نہ کریں, آپ تھوڑی دیر بازار میں آ جایا کریں, مومن آپ سے ملیں. سجاد رو کہتے میں بازار میں جاؤں, مجھے شام کے بازار. اس نے کہا مولا پھر میں تو چاہتا ہوں, میں تو ایک حسرت لے کے آیا تھا. مولا سجاد کی آواز کیا حسرت؟ اس نے کہا حسرت یہ لے کے آیا تھا میرے بیٹے کی شادی. میں چاہتا تھا رسول کا بیٹا شادی میں شریک ہو. مولا سجاد رو کہتے مجھے کربلا کے بعد شادیاں اچھی نہیں لگتی. میں کسی کے سہرے دیکھتا ہوں مجھے اکبر یاد آتا ہے, مجھے قاسم یاد آتا ہے. وہ روتا ہوا اٹھا. اس نے کہا اچھا مولا میرا مقدر, میں تو چاہتا تھا رسول کا بیٹا میرے گھر آئے. دروازے تک نہیں گیا, امام نے آواز دے کر رک, مجھے ضرور بلانا چاہتا ہے. مولا ضرور بلانا چاہتا ہے. فرمایا پھر میری بھی ایک حسرت پوری کرے گا. مولا آپ حکم کیجئے. مولا سجاد کہتے وہاں پھر میرے دادے کی مجلس کروانا, میرے بابے کی مجلس کروانا. میں تھوڑی دیر اپنے بابے کو رو لوں گا, تیرے گھر میں بھی ہوا ہوں گا, اسی بہانے سے میرے حسین کا ذکر ہو جائے گا. اس نے کہا مولا اس سے بڑھ کے اعزاز کیا ہوگا, میرے گھر میں نبی کے بیٹے کی سب بچ جائے. مولا اگر آپ تشریف لاتے ہیں میں حسین کا مرثیہ پڑھواؤں گا, میں حسین کی مجلس کرواؤں گا. میں غلط پڑھوں, مجھے زہرا کی بیٹیاں معاف نہ کرے. ابھی وہ بندہ دروازے بھی نہیں آئی, ایک کنیز دوڑ کے آئی, رو کے کہہ دیا مرد مومن رک جا, علی کی بیٹی کہہ رہی ہے کنات کا بندوبست کروانا. سجاد اکیلا نہیں آئے گا, علی کی بیٹیاں ساتھ آئے. کوئی پردے کا انتظام کروانا. یہ گیا, اس نے گھر جا کے اپنی زوجہ سے کہا میرے گھر میں علی کی اولاد آ رہی ہے. اس نے بہترین مسند لگائی, اس کے اوپر بہترین تکیے لگائے, سجاد کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنائی, پردہ لگایا, پردے کے پیچھے مسندیں سجائیں علی کی بیٹیوں کی. لوگ آنا شروع ہو گئے, حسین کا ذکر ہونا شروع ہو گیا. مومنین روتے رہے. یہ دروازے پہ کھڑا گلی میں دیکھتا رہا, کبھی ادھر دیکھ کے کبھی ادھر دیکھ کے, رو رو کے کہ سچی ماں کا بیٹا ہے, خود بھی امام ہے, باپ بھی تیرا امام ہے, بیٹا بھی تیرا امام ہے. وعدہ جو کیا تھا آیا کیوں نہیں؟ میں نے تیرے حکم کے مطابق سب بھی بچھا لی ہے, مجلس بھی ہو رہی ہے. یہ روتا ہوا بھی دروازے پہ آیا. یا اس نے دیکھا جہاں مومن جوتیاں اتار کے گئے تھے وہاں کوئی شخص بیٹھا ہے جس نے چادر کے نیچے سے ہاتھ پکڑا. رو کے کہا میرا راہ نہ دیکھ, میں تو صبح سے آیا ہوا ہوں, میں تو ایک ایک مہمان کا استقبال کر رہا ہوں. زمین پہ گر کے کہنے لگا مولا آپ یہاں بیٹھے, مولا میں نے آپ کی مسجد سجائی ہے. فرمایا اندر کیسے جاؤں, میری ماں زہرا کے سر کے بال, میری ماں کے سر کے بال. یہ مجلس سے نہیں ہوتی, یہ نبی کی بیٹیوں کی دعوت ہوتی ہے. ان میں علی کی بیٹیاں آتی. مجلس میں آنا, جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھنا. ایام محرم میں منت کر کے کہوں گا قلیم پہ بیٹھنا, اسے بیٹھنے سے پہلے بھی چومنا, اٹھنے سے پہلے بھی چومنا. یہ سنت کسی مولوی کی نہیں, میرے مولا رضا کی ہے. میرے مولا رضا اپنے گھر میں عزاداری کرواتے تھے. امام کے بڑے نوکر تھے, امام دریاں خود بچھاتے تھے. نوکر آگے دری چھینتے, امام کہتے پیچھے ہٹ, میرے دادے کا عزادار آ رہا. امام دریاں خود بچھاتے تھے. یہ امام کی سنت تھی, امام بیٹھنے سے پہلے قلیل کو چومتے. ایک صحابی نے پوچھا مولا اسے کیوں چومتے ہیں؟ فرمایا یہاں ملائکہ پرمس کرتے ہیں, یہاں نبی اپنی دستاریں آگے رکھ دیتے ہیں. یہ واحد جگہ ہے جہاں انبیاء آگے بیٹھتے ہیں.
میرے مالک نے ایک محرم کا چاند طلوع ہو گیا اور میرے امام رضا، مدینے کے لوگ کہتے ہیں امام رضا جب محرم کا چاند طلوع ہوتا تو امام رضا کے سر سے امامہ اتر جاتا. امام اپنے گریبان کھول لیا کرتے تھے، آستینیں پلٹ لیا کرتے تھے. پھر امام سارا دن گھر میں بیٹھ کے صرف روتے تھے، صرف گریہ کرتے تھے. ایک شخص کہتا محرم کا چاند ہو گیا، میں 8ویں امام کو پرسہ دینے کے لیے گیا تو اس نے کہا میں نے جا کے حالت دیکھی، رضا ایسے رو رہا تھا، ایسے تڑپ رہا تھا امام جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے. امام کی رو کی آواز آئی، دیبل خزائی کو بلاؤ، اسے کہو مجھے میرے داد حسین کی مجلس سنو. دیبل خزائی اس دور کا شاعر تھا، مرثیہ خان تھا، عرب کا بڑا اچھا شاعر تھا. امام کا دور اس نے دیکھا ہو، امام نے اسے مرثیہ سنانے کی عوض میں اپنا جبہ اتار کے دے دیا تھا. پورا لمبا چوڑا واقعہ. دیبل خزائی کو بلایا گیا، دیبل خزائی سے کہا تجھے امام بلا رہے ہیں، محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے. امام نے مجلس سنی. دیبل خزائی اپنے گھر سے چلا، جو دیبل مجلس کے دروازے پہ آیا، کتابیں کہتی ہیں امام اٹھے اس کی طرف دوڑے. جب امام 30 قدموں سے چلے نا، دیبل وہیں پر رک گیا. دیبل کہتا میرا بدن کانپنا شروع ہو گیا، امام میری طرف دوڑ کے کیوں آ رہے ہیں؟ دیبل کہتا امام نے آ کے میرے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے کہا میری دادی کا مددگار تجھ پہ میرا سلام، اے میری ماں فاطمہ کے مددگار تجھ پہ میرا سلام. دیبل کہتا میرا بدن کانپا. امام کی آواز چل جلدی آ، مجھے بتا محرم کا چاند آ گیا، تو نے میرے جد حسین پہ کچھ لکھا ہے؟ کہا کہ ہاں مولا میں نے اشعار لکھے ہیں، میں نے مرثیہ لکھا ہے. امام نے کہا سنا مجھے. اب جو ماتم کرنے کی نیت سے آئے ہو، دیبل وہیں پہ کھڑا ہو گیا، اشعار پڑھنے لگا. امام نے کہا دیبل کیا کرنے لگا ہے؟ مولا مرثیہ سنانے لگا ہوں. امام نے کہا کھڑا ہو کے نہ پڑھ. مولا پھر کیا کروں؟ فرمایا ممبر پہ جا کے بیٹھ. کہنے لگا ممبر پہ بیٹھوں تو آپ کہاں بیٹھیں گے؟ فرمایا تم ممبر پہ بیٹھ، میں سامنے مٹی میں بیٹھتا ہوں. دیبل کہتا میں مرنا چاہوں، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اور بطول کا بیٹا مٹی میں بیٹھے. فرمایا میں حکم کرتا ہوں امام بن کے، تو ذاکر شبیر بن، میں تھوڑی دیر عزادار حسین بننا چاہتا، مجھے حسین کا عزادار. محرم کا چاند، مدینے کے لوگ کہتے ہیں ہم نے کبھی آسمان پہ نہیں دیکھا جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں. ہمیں پتہ چل جاتا تھا محرم کا چاند طلوع. چند دنوں کے بعد محرم کا چاند طلوع ہوگا، تم شہر میں دیکھو گے، چھت پہ دیکھو گے، بارگاہ میں دیکھو گے. علی کی بیٹیوں نے جنگلوں میں دیکھا. جو ہی محرم کا چاند طلوع ہوا، عالیہ کی آواز آئی عباس حسین سے جا کے پوچھ، جب سے یہ چاند طلوع ہوا ہے بار بار میرے سر سے برقع اتر رہا، ہم کہاں آ گئے ہیں؟ مٹی اٹھ اٹھ کے میرے سر پہ پڑ رہی ہے. مولا حسین کی آواز آئی عالیہ جہاں آنا چاہتے تھے وہ جگہ آ گئی. کون سی جگہ؟ امام نے فرمایا یہیں پہ تقدیر ہے، یہیں پہ اسلام کا مقدر لکھا جائے گا. بس ایک نقشہ سنانے لگا ہوں، محرم کا مضمون ہے لیکن زبان پہ آ گیا تو یہیں پہ ادا کر دو. حسین علیہ السلام نے کہا اونٹوں سے سامان اتارو. سامان اتار دیا گیا. حسین نے فرات کے کنارے پہ کھڑی ہو کے کربلا کی زمین کو دیکھا. زمین کو دیکھ کے حسین نے مٹھی ریت کی اٹھائی اور سونگا. سونگنے کے بعد حسین نے منہ آسمان کی طرف کر کہا ان للہ. حسین نے جملہ کہا. علی کی بیٹی کی آواز آئی عباس حسین نے کیا کہہ دیا؟ بی بی مولا حسین رو رہے. عباس جی میرا مالک. عباس پتہ کر یہ زمین کن کی ہے. عباس نے گھوڑا دوڑایا، ساتھ شہزادہ علی اکبر، ساتھ شہزادہ قاسم، یوں کربلا کے باہر گئے. قبیلہ بنی اسد کے لوگ وہاں پہ تھے، ان کی رہائشیں وہاں پہ تھی. عباس کو قبیلہ بنی اسد کے لوگوں نے دیکھا. قبیلہ بنی اسد کے مرد بازاروں میں آ گئے. اتنا خوبصورت مولا عباس کی آواز ہے ہمارے قبیلے کا بزرگ کہاں ہے؟ انہوں نے اپنے قبیلے کے بزرگ کو بلایا. عباس گھوڑے کی زین سے اترے، کتاب کے جملے پڑھنے لگا، مقتل کے جملے پڑھنے لگا. ہوں قبیلہ بنی اسد کا بزرگ اٹھ کے کھڑا ہو کے ہاتھ باندھتا نبی ہے تو؟ عباس کی آواز نہیں. کیوں؟ کہنے لگا تیرے چہرے کا نور اور شرافت بتا رہے. تو کوئی نبی تو نہیں؟ نبی نہیں، رسول ہے نہیں، امام ہے. فرمایا نوکر ہو امام کا. کس امام کا نوکر ہے؟ مولا عباس کی آواز ہے مدینے والے محمد کا نام سن. ہاں مدینے والے محمد کو جانتے. فرمایا اس کا نواسا وہ سامنے جنگل میں آیا.
رسول کا بیٹا حسین آیا ہے, حسین ابن علی آئے, تو انہیں بلا کے لائے نا, ہم دعوت کا اہتمام کرتے ہیں. غازی کا سر جھک گیا, اب آج اکیلا نہیں آیا, ساتھ بہنیں لے کے آیا. بہنوں کا نام آنا تھا قبیلہ بنی اسد کا, بزرگ زمین پہ گر گئے. کہتا علی کی بیٹیاں اس جنگل میں, میں اپنے قبیلے کی مستورات کو بھیجوں؟ آواز ہے یہ باز کی, نا وہ بھائیوں سے پردہ کرتی ہے, کوئی نہیں جائے گا. تو پھر مولا حسین کو بلائیے. مولا حسین کو بلایا گیا, قبیلہ بنی اسد کے بزرگ زمین پہ بیٹھ گئے. حسین کے لیے کرسی لگائی گئی, حسین کرسی پہ بیٹھ گئے, ادھر اکبر کھڑے ہو گئے, ادھر عباس کھڑے. قبیلہ بنی اسد کے لوگ سامنے مٹی پہ بیٹھے ہوئے تھے, مرد و زن بچے. حسین علیہ السلام نے کہا, اے بنی اسد کے لوگوں, میں تمہیں آزمائش میں ڈالنے نہیں آیا, میں ایک مسافر ہوں, میں چاہتا ہوں میں تم سے یہ زمین خرید لوں. خریدنے کا نام آنا تھا قبیلہ بنی اسد کا بزرگ اٹھا, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا, مولا ایسا نہ کرے, خریدنی کیوں ہے, ہم آپ کو عنایت کر دیتے. لیکن مولا مجھے صرف اتنا بتا, اس زمین کا کرنا کیا ہے؟ حسین رو کے کہتے, یہاں میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں. قبیلہ بنی اسد کا بزرگ اٹھا, اس نے کہا بہت عرصہ دراز سے ہم بنی اسد یہاں پہ مقیم ہیں, ہمارے باپ دادا پردادا یہاں پہ رہتے تھے. یہ زمینیں نہ کسی نبی کو راس آئی ہیں, نہ بھی کسی کی اولاد کو راس آئی ہیں. یہاں پہ نبی بھی گزرے ہیں تو زخمی ہو کے گزرے. حسین رو کے تھے, جس کے لیے زخمی ہوئے تھے وہ حسین آ گیا. استقبال محرم ہے نا, تو اس لیے مضمون زبان پہ آ گیا. مولا حسین کی آواز آئی ایسے تھی, مجھے یہ زمین خریدنی ہوگی. قبیلہ بنی اسد کے بزرگ نے کہا, مولا پھر ایسے کرتے ہیں, ہم اس علاقے کی زمینوں کو جانتے, تھوڑا آگے چلتے ہیں, شہری آبادی کی طرف لے کے چلتا ہوں, وہاں سے میں آپ کو جہاں کہتے ہیں وہاں زمین. حسین نے کہا یہی زمین چاہیے. اس زمین میں ہوتا کیا ہے؟ کہنے لگا, مولا کیا ہونا ہے, فرات کا کنارہ ہے, لیکن ہماری عورتیں پانی بھرنے کے لیے اس زمین سے نہیں گزرتی. کیوں؟ نہیں مولا, ہم تو کبھی دن میں بھی نہیں گزرے. مولا کہتے زمین تو ماری گئی. اس نے کہا, مولا یہاں کچھ کاشت نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں بنتا یہاں پہ. حسین نے کہا, بنتا نہیں ہے, گھر بھی نہیں بناتے, گزرتے کیوں نہیں ہو؟ یہ مات میں بیٹھے ہو, ہائی کی آواز ضرور دینا. بنی اسد کا بزرگ کہنا, محمد کا بیٹا سب کچھ جانتا ہے, مجھ سے سننا چاہتا ہے, ہم کیسے گزرے؟ آدھی رات کو کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی. کئی بار میرے قبیلے کی مستورات نے دیکھا ہے, کوئی کالے برقعے والی بی بی ہے, کبھی اس ٹیلے پہ جاتی ہے, کبھی اس ٹیلے پہ جاتی. بنی اسد کا بزرگ بولتا رہا, حسین روتے رہے. حسین نے رو کے کہا, مجھے یہی جگہ چاہیے. اچھا میرے مالک, اگر تو لینا چاہتا ہے تو لے. حسین نے کہا, مجھے زمین کا سودا کرو. مولا پھر اگر رقم کا تعین ہم نہیں کر سکتے. حسین نے کہا, میں خود کرتا ہوں, مجھے بتاؤ مالیت کتنی ہے اس کی. 60,000 دینار میں کربلا کی زمین کا سودا ہوا. اس نے کہا, مولا تیرے نام لکھے؟ کس کے نام لکھے؟ فرمایا میرے بیٹے اکبر کے. کربلا کی زمین بنی اسد کے بزرگوں نے اکبر کے نام لکھی. کاغذ حسین کے ہاتھ میں دیے. حسین نے چمڑے کا ٹکڑا پکڑا. حسین کی آواز ہے, تم نے لکھ دی میرے اکبر کے نام. میں کریم باپ کا کریم بیٹا ہوں, ہم صرف یہاں 10 دن رہیں, اس کے بعد میں یہ زمین تمہیں حبا کر دوں گا, پھر قیامت تک تمہاری نسلوں کے پاس رہے گی. اس کا مولا صرف 10 دن کے لیے رہنا ہے تو نام کیوں؟ فرمایا نہیں, جگیر اکبر کی ہوگی, حبا میں تمہارے نام کر دوں گا, لیکن میں نے تم سے ایک شرط منوانی ہے, یہاں لکھو. کہہ لگے ہاں ہاں مولا لکھے. فرمایا یہاں میرے کوئی مہمان آیا کریں گے, انہیں 3 دن کھانا کھلانا, انہیں 3 دن پانی پلانا. جو بندہ ماتم نہیں کر سکا, آج بھی کربلا چلے جاؤ, آج بھی عاشورہ کے دن بنی اسد کے بچے ہاتھوں میں کھجوریں لے کے حسین کے زائروں سے کہتے ہیں, کھجوریں کھاؤ, ہم نے حسین سے وعدہ کیا تھا, ہم نے حسین سے وعدہ کیا. حسین نے کہا بس ایک شرط ہے, یہاں میرا کوئی مہمان آئے نا, اسے بھوکا نہیں جانے دینا, وہ پیاسا نہیں جانے, اس کی خدمت کرنا, اپنی دستاریں اس کے قدموں کے نیچے رکھنا. اچھا مولا وعدہ. جب لکھی
منٹ پڑھنے لگا جی 1.5 یا 2 منٹ اور پڑھوں گا. بڑی روحانیت والی مجلس ہو گئی. مولا حسین کی آواز آئی, جگیر اکبر کے نام ہو گئی, ابا میں نے تمہاری قبیلہ بنی اسد کے نام کر دیا. حسین کی آواز آئی, اب اس زمین کا مالک حسین ہو گیا. یہ دریائے فرات کا کنارہ میرا خریدا ہوا ہے. قطن یہ نہ سمجھنا کہ یہ دریائے فرات میں نے خرید لیا ہے. جتنا چاہو پانی پینا, لیکن میں ایک شرط کہوں گا. جی مولا. فرمائے آج 2 محرم ہے. ہاں مولا 2 محرم. فرمائے 8 دن اس زمین کی طرف آنا نہ, اپنے گھروں میں رہنا. مولا کیوں؟ آپ ہمارے بالکل قریب ہیں, ہم زیارت کے لیے نہ آئے. حسین نے سر جھکا کہ میری مجبوری ہے, میرے ساتھ میری بہنیں ہیں, میرے ساتھ میری بیٹیاں ہیں. کوئی قبیلہ بنی اسد کا بزرگ بھی ٹیلے پہ نہیں کھڑا ہوگا. تم نے اس جنگل کی طرف دیکھنا بھی نہیں, اس چٹگل میدان کی طرف نہیں دیکھنا. اچھا مولا کب آئیں؟ فرمایا جب 10 محرم کی شام ہو جائے. پھر ایسا کرنا ہے, ان ٹیلوں پہ اتر آنا. بنی اسد کا بزرگ کہتا اچھا مولا پھر ملاقات ہو جائے گی. فرمایا ہاں ملاقات ہو جائے گی, لیکن تم پہچان نہیں سکو گے. میں مل لوں گا لیکن تم مجھے پہچان نہیں سکو گے. قبیلہ بنی اسد کا بزرگ کہتا ہے مولا ہم سمجھے نہیں ہیں. حسین دیکھ کے کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی شور مچے, یہاں پہ کوئی تلواریں چمکے, یہاں پہ کوئی خون کی ندیاں چلیں, ہو سکتا تم سہم جاؤ, لیکن حسین تمہیں نصرت کے لیے بلائے گا نہیں. اچھا تم اپنے گھروں میں رہنا. یہ کہنے کے بعد حسین نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھنے کے بعد حسین کی آواز آئی, اے بنی اسد کی عورتوں, میں تمہارا امام بن کے تمہیں حکم دے رہا ہوں, اگر 10 محرم کی شام تمہارے مرد کسی خوف کی وجہ سے ان ٹیلوں پہ نہ آ سکے, تم پانی لینے کے بہانے ان ٹیلوں سے گزرنا. وہاں کچھ لاشیں پڑی ہوں گی, اگر ہو سکے ان لاشوں پہ کپڑے ڈال دینا, ان لاشوں پہ ریت ڈال دینا. یہ کہنے کے بعد حسین مٹی میں بیٹھ گئے. حسین کی آواز ہے مرد بھی چلے جاؤ, عورتیں بھی چلے جاؤ, صرف قبیلہ بنی اسد کے بچے رہ جاؤ. قبیلہ بنی اسد کے بچوں نے حسین کو گھیرے میں لیا. حسین کی آواز ہے اگر تمہاری مائیں بھی نہ آ سکے, تمہارے باپ بھی نہ آ سکے, تم کھیلنے کے بہانے ان ریت کے ٹیلوں پہ آ جانا, ریت اٹھاتے رہنا, لاشوں پہ ڈالتے رہنا. تمہاری کھیل ہو جائے گی, غریب کے بچے دفن ہو جائیں گے, سہارا کی اولاد کی قبریں